بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سورة البقرہ کی آیت نمبر یہ 134 ہے اور آیت نمبر 132 سے اللہ رب العالمین یہود و نصارہ سے مخاطب ہے، خاص طور سے یہودیوں سے. اس وقت جب کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حجت کرنے لگے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے اور انہوں نے یہودی مذہب پر قائم رہنے کی وصیت کی اپنی آل اولاد کو، اپنی اولاد و نسل کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قول کے رد میں یہ آیت نمبر 133 نازل فرمائی اور اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا تھا؟ کیا تم اس وصیت کو سن رہے تھے اور اس وصیت کو تم جانتے ہو جو وصیت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کے قول کا رد کیا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب دین حنیفیت پر تھے اور توحید پر تھے، کسی یہودی دین پر نہیں تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، اس وصیت کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ان کی وصیت یہ تھی کہ تم لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تلک امۃ قد خلت، کہ تم ایسی امت کے بارے میں جھگڑا کرنے آ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے، وہ ہمارے دین پر تھے، وہ ہمارے مسلک پر تھے، ہمارا دین حق ہے. تم ایسے مدعے پر جھگڑا کرنے آ رہے ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرنے آ رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، وہ ایک جماعت تھی جو جا چکی. تلک امۃ قد خلت، امت ایک عظیم جماعت کو کہتے ہیں، اور یہ انبیاء ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام ایک عظیم جماعت تھے، اس لیے اللہ نے ان کو امت کہا. اللہ نے ایک جگہ حضرت ابراہیم کو بھی امت کہا کہ کان امتن قانتا للہ، یعنی ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم بھی اپنے آپ میں ایک امت تھے، تو ایک عظیم جماعت کو کہتے. تو اللہ نے کہا وہ ایک امت تھی قد خلت، جو خالی ہو گئی دنیا سے، گزر گئی دنیا سے. ان کے بارے میں کیا تم جھگڑا کرنے آئے ہو؟ لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کا بدلہ ان کو ملے گا. لہا ما کسبت، وہ اپنی بوئی فصل کاٹیں گے، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، جو انہوں نے کمائی کی وہ ان کو ملے گا. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم کیا کر رہے ہو وہ تم کو ملے گا. اب تمہارے جو اعمال ہیں اس کا بدلہ، اس کی جزا، اس کی سزا تم کو ملے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. قرآن میں یہ بات، یہ مضمون کئی جگہ پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں اس بات کو کہا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کسی پر کسی کا بوجھ، کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اسی طرح اللہ نے یہ بھی کہا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جس نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کے لیے ہے، اور جس نے برائی کی ہوگی تو وہ اس کے لیے ہے. تو یہ یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت کرنے کے لیے آئے تھے کہ فلاں بھی یہودی تھے، یعقوب بھی یہودی تھے، اور انہوں نے یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی اپنی بچوں کو، اپنی اولاد و نسل کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے تو ان کی بات کا رد کر دیا کہ یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے اس بات کی وصیت کی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ ان کے ساتھ، تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله
لم یسرع به نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب و نسب اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اس کا خاندان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، کئی قبیلوں کو مخاطب کیا، اے بنو عبد مناف، اے بنو ہاشم، اے بنو کعب، اے بنو عدی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہوتے حضرت عباس سے مخاطب ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام میں آنے والا نہیں ہوں، کوئی میں تم کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا قیامت کے دن. تو اللہ رب العالمین یہی بات ان کو کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تھے، اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے. انہوں نے جو کچھ نیکیاں کی ہے، جو کچھ زندگی میں عمل کیا ہے، اس کا بدلہ برابر بھرپور ان کو ملے گا، اور تم جو کر رہے ہو وہ بھی تم کو ملے گا. لہذا اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اپنے عمل پر غور کیجئے. یہ بات کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا زبردست رد کیا اور ان کی اصلاح بھی کی کہ وہ اپنی حالیہ زندگی پر نظر دوڑائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ تکیہ اور یہ ٹیکا لگانا کہ ابراہیم ہمارے آبا و اجداد میں سے ہے، یعقوب ہمارے آبا و اجداد میں سے ہے، اسماعیل ہمارے آبا و اجداد میں سے، اسحاق ہمارے آبا و اجداد میں سے، اس بات کا تم کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. یہ چند باتیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.